مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو مدبر کی بیع امام شافعی کے یہاں تو جائز تھی اور جائز ہے، اور ہم لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ مدبر کی بیع ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ مدبر من وجہ آزادی سے متصف ہے، اس وجہ سے وہ آزاد ہوا، اور آزاد مال نہیں ہوتا، لہذا مدبر کی بیع ناجائز ہے۔ آج کے سبق میں اس بات پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ مدبر من وجہ آزاد ہے، اور اس پر دلیل قائم کرنے کے بعد پھر مرویات کا جواب دیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی مستدل بہا جو احادیث ہیں، ان احادیث کا جواب دے کر صاحب کتاب نے مذہب حنفی کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے، اور امام اعظم کے مسلک مذہب کو روشن کرنے کا کام کیا ہے۔ تو مدبر ہمارے یہاں ابھی جیسا کہ بتایا کہ وہ من وجہ آزاد ہے، تو اس کے حق میں من وجہ آزادی کے ثبوت پر جو استدلال کیا ہے وہ ضرورت اجماع سے کیا ہے، اجماع کی ضرورت کی بنیاد پر۔ اور وہ کیا ہے استدلال بضرورت الاجماع؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ مدبر غلام آقا کے مرنے کے بعد بالاجماع آزاد ہو جاتا ہے، یہی تو ہے، آقا کے انتقال کے بعد وہ مدبر بالاجماع آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حریت کے لیے ایک سبب ضروری چاہیے، کوئی بھی مسبب بنا سبب کے وجود میں نہیں آتا، اور آزاد وہ مرنے کے بعد بالاجماع ہو رہا ہے، اور حریت کے لیے سبب درکار، اور وہ سبب نہیں ہے مگر کلام سابق۔ کلام سابق کا مطلب یعنی آقا نے جو کہہ دیا تھا کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ ہے کلام سابق۔ تو کلام سابق اس حریت کا سبب ہے، یہ مطلب وہ سبب موت کے بعد آزادی دینے کی بنیاد، موت کے بعد آزادی کا ثبوت وہ سبب نہیں ہے آزادی کا۔ آقا کے موت کے بعد جو آزاد کرنا کے ذریعے وہ آزاد ہو رہا ہے وہ اس کا نیا سبب نہیں ہے، بلکہ کون ہے سبب؟ کلام سابق۔ تو کلام سابق اس کا آزاد ہونے کا سبب ہے، اور انتقال آقا کے بعد تحریر مدبر کے ذریعے اس کا سبب یہ نہیں مانا جا رہا ہے آزادی کا اس کے حق میں۔ کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تحریر، حرر یحرر تحریر، یہ فعل اختیاری ہے، آزاد کرنا اپنا اختیاری فعل ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے اختیار میں ہے، اور یہ فعل اختیاری وہ ہوتا ہے الذی صدر عن الفاعل بالاختیار۔ فعل اختیاری وہ فعل کہلاتا ہے جو فاعل سے بالاختیار صادر ہو، وَأَنَّ الْفَاعِلَ مَيِّتْ فِي هَذَا الْمَقَامِ۔
اور فاعل یہاں کیا ہے؟ لِأَنَّهُ مولا، کیونکہ وہ اس کا مولا ہے جو مر چکا ہے، وصال کر چکا ہے۔ اب جب وہ مردہ ہو گیا تو میت کی طرف سے یہ فعل اختیاری متحقق ہوا۔ آزاد کرنا، جب کوئی آزاد کرے گا تو آزاد ہوگا، تو فعل اختیاری لا يتحقق من المیت، یہ میت کی طرف سے ثابت ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے۔ جب میت کی طرف سے فعل اختیاری ثابت نہیں ہو رہا ہے تو یہ تحریر مدبر من حین وجود ہی، اس کے پائے جانے کے وقت سے ہی تحریر ہوگی۔ کس کے پائے جانے کے؟ کلام سابق کا جب اس نے آقا نے اپنے حیات میں تلفظ کیا تھا تو اس کلام کے تلفظ کرنے کے بعد من حین وجود ہی، اس کے پائے جانے کے وقت سے ہی کانا تحریرن، اس مدبر کی کیا ہوگی؟ آزادی ہوگی۔ تو اب جناب عالی، اب مناسب یہ ہے کہ اس کی حریت من کل وجہ ثابت ہو حال کے لیے، یعنی فی الحال فوری، تو اب بھی اس کی حریت ہر طریقے سے کیا ہو؟ ثابت ہو، کیونکہ اسی وقت سے تحریر یہ پایا جا رہا ہے۔ مگر اتنا ہے، تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی حریت من کل وجہ ثابت ہے، ہر طریقے سے حال کے لیے ثابت ہے، مگر وہ حریت ٹل گئی ہے من وجہ، وہ حریت کیا ہو گئی ہے؟ ٹل گئی ہے من وجہ، اس کے آقا کی حیات کے اجزاء میں سے آخری جز کی طرف بالاجماع، کہ جب آقا انتقال کرے گا تو اب یہ کیا ہوگی؟ اس کی آزادی ثابت ہوگی۔ تو اس کی حریت من وجہ ٹل گئی ہے، اور تاخیر پر اجماع نہیں ہے، ٹلنے پر اجماع نہیں ہے، جو ٹلی ہے اس کے آخری جز تک، حیات کے آخری جز تک جو مؤخر ہو گئی ہے آزادی، اس تاخیر پر مطلب کوئی اجماع نہیں ہے من وجہ تاخیر پر، لہٰذا جب اس کی تاخیر پر کوئی اجماع ہے ہی نہیں تو اب حریت من وجہ اس کے حق میں باقی رہی اور ثابتۃ للحال، اور فوری طور پر اب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اس بنیاد پر یہ مال مطلق نہ ٹھہرا، مال مطلق ہوا۔ جب مال مطلق نہیں ہوا تو اب اس مدبر کی بے بھی کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی۔ یہ استدلال اس پر کیا ہے کہ من وجہ کیسے وہ آزاد ہے۔ اب بعد میں صاحب کتاب نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک حدیث آئی تھی، شاید اس کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گی۔ امام شافعی نے اس سے اپنے دعوے پر دلیل قائم کی تھی، کیا؟ انہو اجاز بیع المدبر، کہیں آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کی بے کو جائز قرار دیا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بھی آئی تھی، انہا دبرت مملوکۃ لہا فغضبت علیہا فباعتھا۔ تو یہ حضرت امام شافعی کی دلیلیں تھیں، دعوے کے ثبوت میں ان کی دلیلیں تھیں۔ اب ان کا جواب دینا شروع کیا صاحب کتاب نے، اور جواب یہ دیا کہ چاہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہو، یا حضرت صدیقہ بنت صدیق حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہو، دونوں حدیثوں کے اندر فعل کی حکایت ہے۔ حدیث جابر میں کیا ہے؟ انہو اجازہ، اے اجاز النبی بیع المدبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کے بے کی اجازت دی، مدبر کی بے کی اجازت دی، تو یہ حکایت فعل ہے، آپ کے فعل کو بیان کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ حضرت ام المؤمنین کی حدیث میں بھی کیا ہے؟ حکایت فعل، کہ انہا دبرت مملوکۃ لہا فغضبت علیہا فباعتھا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ حکایت فعل۔ دونوں میں فعل کو نقل کرنا ہے کہ انہوں نے ان کو مدبر بنا لیا، خبر دینا ہے، اور اس میں بھی خبر دینا ہے، حکایت فعل ہے۔ اب حکایت فعل میں یہ بھی احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع مدبر مقید کی بے کی اجازت دی ہو، یہ احتمال ہے کہ نہیں؟
مدبر مقید کی بے کی ولا نقول بعدم جواز بیعہ، ہے کہ نہیں بات؟ بھئی ہمارے یہاں مدبر مطلق کی بے ناجائز ہے اور مدبر مقید کی جائز ہے، تو ہم بھی تو اس کے قائل ہیں۔ تو اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ نے مدبر مقید کی بے کی اجازت دی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے مدبر مقید کو بیچا ہو، مدبر مقید کو بیچا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے اس سے کہ آپ نے جو مطلب مدبر کی بے کو جائز کیا، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اجارہ، اس کو کس پر دیا ہو؟ کرائے پر دیا ہو، تو کرائے پر تو دیا جا سکتا، اس میں کوئی شبہ ہے کیا؟ اجارہ اس میں کیا جا سکتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے، احتمال ہم نے کیوں نکالا؟ کیونکہ اجارہ یہ اہل مدینہ کی لغت میں اس کو بے کہا جاتا ہے، اجارے پر بھی بے کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو اجازہ بیع المدبر، مدبر کی بے کو جائز کیا، یعنی اجارہ یعنی اس کے اجارے کو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جائز قرار دے دیا۔ تو کتنے احتمال آ گئے اس کے اندر؟ 3 احتمال ثلاثہ، اور آپ نے ان جیسی کتابوں میں پڑھا ہے یا پڑھیں گے الاشباہ والنظائر میں کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، اور جب احتمالات ثلاثہ آ جائیں فبالطریق الاولا، تو بدرجہ اولا استدلال کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر یہ حدیث امام شافعی کی دلیل نہیں ٹھہری، اور وہ ان سے حجت نہیں لا سکتے ہیں۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے ان حدیثوں میں کہ ابتدائے اسلام کی بات ہے یہ، جس وقت مدبر کی بے مشروع تھی، جائز تھی، اس کے بعد اس کی بے کا جواز منسوخ ہو گیا، یہ بھی احتمال ذکر کیا ہے، لہٰذا احتمال کے ہوتے ہوئے اب یہ حجت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اتنا ملا لیں پہلے، والدلیل علی انہ حر من وجہ، اور اس پر دلیل کہ یہ من وجہ آزاد ہے، الاستدلال بضرورت الاجماع، ضرورت اجماع سے استدلال قائم کرنا ہے، وہو انہ یعتق بعد الموت بالاجماع، اور وہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد، آقا کے انتقال کے بعد بالاجماع وہ غلام آزاد ہوگا، والحریت لا بد لها من سبب، اور حریت کے لیے ایک سبب ضروری ہے، اور وہ سبب کلام سابق ہی ہے، آقا کا کہنا، اور وہ انتقال کے بعد آزاد کرنے کے ذریعے سے معرض وجود میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لأن التحریر فعل اختیاری، اس لیے کہ تحریر فعل اختیاری ہے، آزاد کرنا یہ اختیاری فعل ہے، وَأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْمَيِّتِ، اور یہ میت سے متحقق نہیں ہو رہا ہے، فَكَانَ تَحْرِيرًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ، تو اب اس کو آزاد کرنا یہ چلا آ رہا ہے اس کلام کے پائے جانے کے وقت سے ہی، فَكَانَ يَنبَغِي أَن تُثْبَتَ بِهِ الْحُرِّيَّةُ، تو اب مناسب یہ ہے کہ حال کے لیے بھی ہر طریقے سے اس کی آزادی کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، فوری طور پر بھی، مگر یہ کہ آزادی اس کی من وجہ ٹل گئی ہے آقا کی حیات کے اجزاء میں سے آخری جز تک اس کی آزادی بالاجماع ٹل گئی ہے، ولا اجماع یعنی آقا کی اجزاء حیات میں سے آخری جز کی طرف بالاجماع اس کی مطلب حریت ٹل گئی ہے، ولا اجماع علی التاخیر من وجہ، اور من وجہ تاخیر پر کوئی اجماع قائم نہیں ہے، فبقیت الحریت من وجہ ثابتہ للحال، لہذا حریت اس کی من وجہ ایسی باقی رہی جو اب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے، جس حالت میں وہ ہے، فلا یکون مالا مطلقا، تو اب یہ مطلق مال نہیں ٹھہرے گا، فلا یجوز بیعہ، تو اب اس کی بے بھی جائز نہیں ہوگی،
ان حدیثوں کا جواب. وحدیث جابر و سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث حکایت فعل، یہ ایک فعل کی حکایت ہے کہ جس میں یہ احتمال بھی ہو رہا ہے انہو اجاز علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدبر مقید کی بے کو جائز قرار دیا ہو یا اجازت دی ہو، او باع مدبرا مقیدا، او یہ تردید کے لیے آتا ہے، برائے تردید، یا تو یہ یا یہ، تو یا تو مدبر مقید کی بے کی اجازت دی ہوگی، اگر اس کی اجازت نہیں دی ہے تو یہ احتمال ہے کہ مدبر مقید کو بیچا ہوگا. وَيَحْتَمِلُ کا عطف پہلے والے یحتمل پر ہے. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِجَارَةُ، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اجارہ لیا جائے. لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اس لیے کہ اہل مدینہ کی لغت میں اجارہ تو سما بیان، اجارے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیع کہا جاتا ہے. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ مَشْرُوعًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے جس وقت کہ مدبر کی بیع مشروع تھی. ثم نسخ، اس کے بعد منسوخ ہو گئی. فلا یکون حجتا مع الاحتمال، لہذا احتمال کے ہوتے ہوئے وہ حجت نہیں ٹھہرے گی. یہاں تک بات الحمدللہ من وجہ مدبر کی آزادی کے ثبوت پر دلیل قائم کی، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کردہ حدیثوں کا مصنف علیہ الرحمہ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا. اب اگلا بیان جو شروع ہو رہا ہے مدبر مقید، تو مدبر مقید کا معاملہ کیا ہے؟ مدبر مقید میں دیکھیے ذرا غور سے سننے کی بات ہے. مدبر مطلق مدبر کی بے کا معاملہ یہ تھا، کس کی؟ اس کی وضاحت یہ ہے، دیکھیے دوبارہ سنیں آپ. جو مطلب مدبر ہے، آقا نے اپنی حیات ظاہری میں کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہو؟ آزاد ہو. اسی وقت سے کام کس کا شروع ہو گیا تھا؟ آزادی کا. انہوں نے کہا کہ آزادی، آزاد کرنا جو آزادی کا سبب اصلی ہے، کلام سابق ہے، جس وقت سے اس نے تلفظ کیا ہے، وہ مطلب تحریر بعد الموت، موت کے بعد آزادی کا حکم دیا تو جا رہا ہے مگر وہ سبب نہیں ہے. اصلی سبب کیا ہے؟ ہاں، جب اب سبب ہے تو ہر دور میں اس کی حریت ثابت رہی کہ نہیں؟ تلفظ کرنے کے بعد سے ہر دور میں اس مدبر کے لیے حریت کیا رہی؟ تو جب چلی آ رہی ہے تو للحال بھی ثابت ہوگی. للحال کا مطلب کیا؟ یعنی اب جو ہے، جب سے تلفظ کیا ہے اب تک اس کی آزادی کیا ہوگی؟ ثابت. اب ثابت تو ہر طریقے سے ہے مگر ٹل گئی ہے اس کی آزادی آقا کی حیات کے اجزاء میں سے آخری جز کی طرف، یعنی آخری جز تک ٹلنے پر اجماع ہے. آخری جز کے ٹلنے پر آقا کی حیات کے اجزاء میں سے آخری جز تک وہ ٹل گئی ہے، بالاجماع ٹل گئی ہے، من وجہ ٹل گئی ہے بالاجماع. لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ تاخیر من وجہ پر کوئی اجماع نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے آقا کے اجزاء میں سے آخری جز تک ٹلنے پر اجماع ہے اور من وجہ ٹلنے پر اجماع نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے نا بھئی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے من وجہ ٹلنا اور ایک ہے آقا کے آخری اجزاء میں سے آخری جز تک ٹلنا. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. بتائیے، من وجہ ہوگا. اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا.
دیکھیے اب مدبر مقید کے سلسلے میں کہا مصنف علیہ الرحمہ نے، مدبر مقید میں اب کلام سابق کو اس کلام کے تلفظ کے وقت سے ہی ایجاب قرار دیا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ مدبر مطلق کے اندر کلام سابق کو اس کے تلفظ کے وقت سے ہی کیا قرار دیا گیا تھا؟ ایجاب۔ ارے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب ہی تو کہتے ہیں۔ جب آقا نے کیا کہہ دیا تھا؟ تو یہ جو پہلے نکلے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایجاب۔ تو اب مدبر مقید کے اندر، مدبر مقید میں اس کے تلفظ کے وقت سے ہی اس کلام سابق کو مقید کیا، یعنی ایجاب قرار دیا جانا یہ ممکن نہیں ہوگا اس کی طرح۔ اس کی وجہ آپ کو سمجھنی ہے۔ اس کی وجہ مطلب یہ ذکر کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس نے غلام کی آزادی کو ایک ایسے موصوف کی موت پر معلق کر دیا ہے کہ جو کسی صفت سے متصف ہے۔ مطلب مدبر مقید کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر اس حادثے میں مر جاؤں، بھائی مثال کے طور پر دلی جا رہا ہوں، غلام سے کہہ گیا اگر دلی کے سفر میں میرا کام تمام ہو جائے اس سفر میں تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو۔ تو اس نے اپنے غلام کی آزادی کو ایک ایسے موصوف کی موت پر، یعنی اپنی موت پر معلق کر دیا جو خاص صفت کا موصوف ہے، یعنی دلی کے سفر میں اگر میرا کام تمام ہو جائے تو تم کیا ہو؟ آزاد۔ اب جب اس نے معلق کر دیا ہے تو اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ مطلب اس مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے مر جائے یا نہ مرے۔ بھئی یہ بھی ہو سکتا کہ دلی کے سفر میں نہ مرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی طبعی موت مرے بعد میں بیمار ہو کر کے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ احتمال یہ ہے کہ اس مرض اور بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے انتقال کرنے کا احتمال ہے بھی اور احتمال نہیں بھی ہے۔ واحتمل اور لا يحتمل، دونوں اس کے اندر احتمال ہیں۔ تو اب ممانعت قائم ہے کہ نہیں؟ اب بھی ممانعت قائم ہے، اس میں حظر قائم ہے۔ کس کا حظر؟ اس کی آزادی کا۔ ممانعت اب بھی قائم ہے، لہذا تعلیق بھی قائم ہے، یعنی اس کی آزادی کو جو خاص صفت سے مرنے پر معلق کر دیا ہے وہ تعلیق بھی قائم ہے، اور وہ ایجاب اس وقت تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ ممانعت قائم ہے۔ ہاں جب اس سے موت متصل ہو رہی ہے، اسی خاص مطلب حادثے میں موت کا اتصال ہو گیا، تو اب یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کلام سابق کے پائے جانے کے وقت سے ہی یہ من وجہن کیا ہے؟ آزاد ہے، لیکن اس آزادی سے کوئی حکم متعلق نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے کہا ہے مدبر مقید کے سلسلے میں۔ دیکھیے وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ الْمُقَيَّدُ، لیکن مدبر مقید فَهُنَاكَ لَا يُمْكِن، تو وہاں ممکن نہیں ہے کہ کلام سابق کو ایجاب قرار دیا جائے، اس کے پائے جانے کے وقت سے ہی ایجاب قرار دیا جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں عدم امکان کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ، اس لیے کہ اس نے مطلب آزادی کو معلق کر دیا ہے ایک ایسے، یعنی کسی صفت کے موصوف کے انتقال پر اس آزادی کو معلق کر دیا ہے۔ وَاحْتَمَلَ أَن يَمُوتَ مِن ذَلِكَ الْمَرَضِ، اور احتمال یہ بھی ہے کہ اس مرض کی بنیاد پر وہ انتقال کر جائے اولا یا انتقال نہ کرے۔ فَكَانَ الْحَظْرُ قَائِمًا، تو اب ممانعت کیا ہوگی؟ قائم ہوگی، اور ممانعت قائم جب ہے تو کان تعلیقاً، وہ حظر کیا بنی رہے گی؟ تعلیق بنی رہے گی۔ فلم یکن ایجاباً ما دام الحظر قائما، لہذا اب وہ ایجاب نہیں ہوگا جب تک کہ ممانعت قائم ہو رہی ہے۔ جب تک ممانعت قائم ہے تو وہ کلام سابق اس کے لیے ایجاب قرار نہیں دیا جائے گا، اور جب اس سے موت متصل ہو گئی تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ
من وجہن کلام کے پائے جانے کے وقت صحیح آزاد ہے، لیکن اس سے کوئی حکم متعلق نہیں ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس حکم کو، اس کے بارے میں زیادہ الحمدللہ مصنف نے اشارہ دیا، اللہ زیادہ جانتا ہے۔